السلام علیکم۔ چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات میں شامل ایک اور افسانے کو پڑھیں گے، اور اس افسانے کا عنوان ہے مالکن۔ شیو داس نے بھنڈار کی کنجی اپنی بہو رام پیاری کے سامنے پھینک دی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، بہو آج سے گرہستھی کی دیکھ بھال تمہارے ذمے ہے۔ میرا سکھ بھگوان سے دیکھا نہیں گیا، نہیں تو کیا جوان بیٹے کو یوں چھین لیتے، مگر اس کا کام کرنے والا تو کوئی چاہیے۔ اب ہل توڑ دوں گزر نہ ہوگی، اس لیے برجو کا ہل اب میں ہی سنبھالوں گا۔ پھر گھر کی دیکھ بھال کرنے والا رکھنے رکھانے والا تمہارے سوا دوسرا کون ہے؟ رو مت بیٹا، بھگوان کی جو مرضی تھی وہ ہوا، اور جو مرضی ہوگی وہ ہوگا۔ ہمارا تمہارا کیا اختیار ہے؟ میرے جیتے جی کوئی تمہیں ٹیڑھی نگاہوں سے بھی نہ دیکھ سکے گا۔ تم کسی بات کی فکر مت کرو، برجو گیا تو میں تو ابھی بیٹھا ہوں۔ رام پیاری اور دلاری دو حقیقی بہنیں تھیں۔ دونوں کی شادی برجو اور متھرا حقیقی بھائیوں سے ہوئی۔ دونوں بہنیں میکے کی طرح سسرال میں بھی محبت اور پیار سے رہنے لگیں۔ شیو داس کو فرصت ملی، دن بھر دروازے پر بیٹھا گپ شپ کرتا، آباد گھر دیکھ کر خوش ہوتا۔ دھرم کے کاموں کی طرف طبیعت مائل ہونے لگی، لیکن خدا کی مرضی، بڑا لڑکا جو بیمار پڑا اور آج اسے مرے ہوئے 15 روز ہو گئے۔ آج اس کی آخری مراسم سے فرصت ملی اور شیو داس نے سچے بہادر کی طرح کارزار حیات کے لیے کمر باندھ لی۔ دل میں چاہے اسے کتنا ہی صدمہ ہوا ہو، اسے کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج اپنی بہو کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، لیکن اس نے اپنی طبیعت کو سنبھالا اور بھررائی ہوئی آواز میں اسے دلاسا دینے لگا۔ شاید اس نے سوچا تھا کہ گھر کی مالکن بن کر بیوہ کے آنسو پونچھ جائیں گے۔ کم سے کم اپنی محنت تو نہ کرنی پڑے گی۔ رام پیاری نے رقت آمیز لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دادا تم محنت مزدوری کرو اور میں مالکن بن کر بیٹھوں۔ کام دھندے میں لگی رہوں گی تو دل بہلتا رہے گا، بیٹھے بیٹھے تو رونے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ شیو داس نے سمجھایا، بیٹا بھگوان کی مرضی سے تو کسی کا بس نہیں، رونے دھونے سے ہلکان ہونے کے سوا اور کیا ہاتھ آئے گا؟ گھر میں تو بیسیوں کام ہیں، کوئی سادھو سنت آ جائے، کوئی مہمان آ پہنچے، اس کی خاطر مدارت کے لیے کسی کو تو گھر پر رہنا ہی پڑے گا۔ بہو نے بہت ہیلے کیے، پر شیو داس نے ایک نہ سنی۔ شیو داس کے باہر چلے جانے کے بعد مالکن نے کنجی اٹھا لی تو اس کے دل میں اختیار اور ذمہ داری کا زبردست احساس پیدا ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے شوہر کی جدائی کا صدمہ اس کے دل سے محو ہو گیا۔ اس کی چھوٹی بہن اور دیور دونوں کام کرنے گئے ہوئے تھے۔ شیو داس باہر تھا، گھر بالکل خالی تھا۔ اس وقت وہ بے فکر ہو کر بھنڈار کو کھول سکتی ہے، اس میں کیا کیا سامان ہے، کیا کیا چیز ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس کا دل بے تاب ہو گیا۔ اس مکان میں وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ جب کسی کو کچھ دینا یا کسی سے کچھ لینا ہوتا تو رام دلاری کواڑ کی درازوں سے اندر جھانکتی تھی، مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ سارے گھر کے لیے وہ کوٹری ایک طلسم یا راز تھی۔ جسے کھول کر دیکھنے کا موقع مل گیا، اس نے باہر کا دروازہ بند کر دیا کہ اسے کوئی بھنڈار کھولے نہ دیکھ لے، نہیں تو سوچے گا کہ بے ضرورت اس نے کیوں کھولا۔ اس کا سینہ دھڑک رہا تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹانے لگے۔ اندر پاؤں رکھا تو اسے اسی طرح کی، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی جو اسے اپنے کپڑے اور زیور کی پٹاری کھولنے میں ہوتی تھی۔ مٹکوں میں گڑ، شکر، گیہوں، جو وغیرہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کنارے بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو شادی بیاہ کے موقع پر نکالے جاتے تھے یا مانگے دیے جاتے تھے۔ ایک جگہ مالگزاری کی رسیدیں اور لین دین کے کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ کوٹری پر شان و شوکت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سایہ میں رام پیاری کوئی آدھ گھنٹے تک اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی رہی۔ لمحہ بلمحہ اس کے دل پر نشہ ستاری ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ اس کوٹری سے نکلی تو اس کے دل کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس پر سحر کر دیا ہو۔ اسی وقت دروازے پر کسی آدمی نے آواز دی۔ اس نے فوراً بھنڈارے کا دروازہ بند کیا اور جا کر صدر دروازہ کھول دیا۔ دیکھا تو پڑوسن چھنیا کھڑی 1 روپیہ قرض مانگ رہی ہے۔ رام پیاری نے بے رخی سے کہا، ابھی تو 1 پیسہ بھی گھر میں نہیں ہے بہن، کام کاج میں سب خرچ ہو گیا۔
چھنیا حیران رہ گئی۔ چودھری کے گھر میں اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں ہے، یہ یقین کرنے کی بات نہ تھی۔ جس کے یہاں سینکڑوں کا لین دین ہے، اس کا سارا اثاثہ کام کاج میں صرف نہیں ہو سکتا۔ اگر شیوداس نے یہ ہیلا کیا ہوتا تو اسے تعجب نہ ہوتا۔ رام پیاری تو اپنے سادہ اخلاق کے لیے گاؤں میں مشہور تھی۔ اکثر شیوداس کی نگاہیں بچا کر ہمسائیوں کو ضرورت کی چیزیں دے دیا کرتی تھی۔ ابھی کل ہی تو اس نے جانکی کو سیر بھر دودھ دے دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے گہنے تک دے دیا کرتی تھی۔ بخیل شیوداس، اس کے گھر میں ایسی سخی بہو کا آنا لوگ اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ چھنیا نے متعجب ہو کر کہا، ایسا نہ کہو بہن، بڑی مصیبت میں پڑ گئی ہوں۔ نہیں تو تم جانتی ہو کہ عادت قرض مانگنے کی نہیں ہے، لگان کا 1 روپیہ دینا ہے۔ پیادہ دروازے پر کھڑا بک جھک کر رہا ہے۔ روپیہ دے دو، کسی طرح مصیبت ٹلے۔ میں آج کے 8ویں روز آ کر دے جاؤں گی۔ گاؤں میں اور کون گھر ہے جہاں مانگنے جاؤں؟ رام پیاری ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے جاتے ہی رام پیاری شام کے کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ پہلے چاول دال چننا وبال معلوم ہوتا تھا اور رسوئی میں جانا سولی پر چڑھنے سے کم نہ تھا۔ کچھ دیر دونوں بہنوں میں جھوڑ ہوتی، آخر میں شیوداس آ کر کہتا، کیا آج کھانا پکے گا؟ اس وقت دونوں میں سے ایک اٹھتی اور موٹے موٹے ٹکڑ پکا کر رکھ دیتی، جیسے بیلوں کا راتب ہو۔ آج رام پیاری تن من سے کھانا پکانے کے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اب وہ گھر کی مالکن ہے۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا کہ کتنا کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے۔ بڈھے دادا دن بھر مکھی مارا کرتے ہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ذرا جھاڑو ہی دے ڈالیں۔ اب کیا ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا؟ دروازہ ایسا صاف ہونا چاہیے کہ دیکھ کر دل خوش ہوئے، یہ نہیں کہ اب ابکائی آنے لگے۔ ابھی کہہ دوں تو اٹھیں، اچھا یہ منی ناند سے الگ کیوں کھڑی ہے؟ اس نے منی گائے کے پاس جا کر ناند میں جھانکا، بدبو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے، مہینوں سے پانی نہیں بدلا گیا ہے۔ اس طرح تو گائے رہ چکی، اپنا پیٹ بھر لیا، چھٹی ہوئی، اور کسی سے کیا مطلب؟ ہاں، دودھ سب کو اچھا لگتا ہے۔ دادا دروازے پر بیٹھے چلم پی رہے ہیں، مگر اتنا نہیں ہوتا کہ 4 گھڑے پانی ناند میں ڈال دیں۔ مزدور رکھا ہے، وہ بھی 3 کوڑی کا، کھانے کو 1.5 سیر کام کرتے نانی مرتی ہے۔ آئے تو پوچھتی ہوں، ناند میں پانی کیوں نہیں بدلا؟ وہ رہے یا جائے؟ آدمی بہت ملیں گے چاروں طرف تو لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، گھڑا اٹھا کر پانی لینے چلی۔ شیوداس نے پکارا، پانی کیا ہوگا بہو؟ ناند میں پانی بھرا ہوا ہے۔ پیاری نے کہا، ناند کا پانی سڑ گیا ہے۔ منی بھوسے میں منہ نہیں ڈالتی، دیکھتے ہو کوس بھر کھڑی ہے۔ شیوداس مسکرایا، دوڑ کر بہو کے ہاتھ سے گھڑا لے لیا۔ کئی مہینے گزر گئے، پیاری کے اختیار میں آ کر جیسے گھر میں بہار آ گئی۔ اندر باہر جہاں دیکھیے ایک لائق منتظم کے سلیقہ شعاری، صفائی پسندی اور خوش مزاجی کے آثار نظر آنے لگے۔ پیاری نے گرہستی کی مشین کی ایسی کنجی کس دی کہ سبھی پر پرزے ٹھیک ٹھاک چلنے لگے۔ کھانا پہلے سے اچھا ملتا ہے اور وقت پر ملتا ہے۔ دودھ زیادہ ہوتا ہے، گھی زیادہ ہوتا ہے۔ پیاری نہ خود آرام کرتی ہے، نہ دوسروں کو آرام کرنے دیتی ہے۔ گھر میں کچھ ایسی برکت آ گئی ہے کہ جو چیز مانگو گھر ہی میں نکل آتی ہے۔ آدمی سے لے کر جانور تک سبھی تندرست نظر آتے ہیں۔ اب وہ پہلی سی حالت نہیں کہ کوئی چیتھڑے لپیٹے پھر رہا ہے، کسی کو گہنے کی دھن سوار ہے۔ ہاں، اگر کوئی متردد و فکرمند اور پریشان ہے تو وہ پیاری ہے۔ پھر بھی سارا گھر اس سے جلتا ہے، یہاں تک کہ بوڑھے شیوداس بھی کبھی کبھی اس کی بدگوئی کرتے ہیں۔ کسی کو پہر رات رہے اٹھنا اچھا نہیں معلوم ہوتا، محنت سے جی چراتے ہیں۔ پھر اتنا سبھی مانتے ہیں کہ پیاری نہ ہو تو گھر کا کام نہ چلے، اور تو اور اب دونوں بہنوں میں بھی اتنا میل نہیں ہے۔ صبح کا وقت تھا، دلاری نے ہاتھوں کے کڑے لا کر پیاری کے سامنے پٹک دیے اور بگڑ کر بولی، لے کڑے بھی بھنڈار میں بند کر دے۔ پیاری نے کڑے اٹھا لیے اور نرم لہجے میں کہا، کہہ تو دیا ہاتھ میں روپے آنے دو، بنوا دوں گی۔ ابھی تو ایسے گھس نہیں گئے ہیں۔ بولی، تیرے ہاتھ میں کاہے کو کبھی روپے آئیں گے اور کاہے کو کڑے بنیں گے؟ جوڑ جوڑ کر رکھنے میں مزہ آتا ہے نا؟ پیاری نے ہنس کر کہا، جوڑ جوڑ کر رکھتی ہوں تو تیرے ہی لیے، یا میرے کوئی اور بیٹھا ہے، یا میں سب سے زیادہ کھا پہن لیتی ہوں؟ دلاری، تم نہ کھاؤ، نیک نامی تو ہوتی ہے، تمہارے یہاں کھانے پینے کے سوا اور کیا ہے؟ میں تمہارا حساب کتاب نہیں جانتی، میرے کڑے آج بننے کو بھیج دو۔
پیاری نے بالکل مذاق کے انداز میں پوچھا۔ روپے نہ ہو تو کہاں سے لاؤں؟ دلاری نے چیخ کر کہا۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں تو کڑے چاہتی ہوں۔ اس طرح گھر کے سب ہی آدمی اپنے اپنے موقع پر پیاری کو دو چار سخت سست سنا جاتے تھے اور وہ غریب سب کی دھونس ہنس کر برداشت کر لیتی تھی۔ مالکن کا یہ تو فرض ہی ہے کہ سب کی دھونس برداشت کرے، اور کرے وہی جس میں گھر کی بھلائی ہو۔ مالکانہ ذمہ داری کے احساس پر طعن و طنز اور دھمکی کسی چیز کا اثر نہ ہوتا۔ اس کا مالکانہ احساس ان جملوں سے اور بھی قوی ہو جاتا تھا۔ وہ گھر کی منتظمہ ہے، سبھی اپنی اپنی تکلیف اسی کے سامنے کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتی ہے وہی ہوتا ہے، اس کے اطمینان کے لیے اتنا کافی تھا۔ گاؤں میں پیاری کی تعریف ہوتی تھی، ابھی عمر ہی کیا ہے، لیکن تمام گھر سنبھالے ہوئے ہے، چاہتی تو دوسرا گھر کر کے چین کرتی، اس گھر کے واسطے اپنے کو مٹا رہی ہے، کبھی کسی سے ہنستی بولتی بھی نہیں۔ چند روز بعد دلاری کے کڑے بن کر آ گئے۔ پیاری خود سنار کے گھر دوڑ کر گئی۔ شام ہو گئی تھی، دلاری اور متھرا کھیت سے لوٹے۔ پیاری نے نئے کڑے دلاری کو دیے، دلاری نہال ہو گئی، جھٹ پٹ کڑے پہنے اور دوڑتی ہوئی جا کر کوٹھری میں متھرا کو کڑے دکھانے لگی۔ پیاری کوٹھری کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگی، اس کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی۔ دلاری اس سے بالکل 3 سال ہی تو چھوٹی ہے، لیکن دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس کی نظریں گویا اس پر جم گئی۔ متحالانہ زندگی کی وہ حقیقی مسرت، ان کی محبت آگی محویت، ان کی وہ سرخوشی پیاری کی ٹکٹکی سی بند گئی، یہاں تک کہ چراغ کی دھندلی روشنی میں وہ دونوں اس کی نظر سے غائب ہو گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی کا ایک ایسا واقعہ نگاہوں کے سامنے بار بار نئی صورت میں سامنے آنے لگا۔ ناگہاں شیوداس نے پکارا، بڑی بہو ایک پیسہ دو، تمباکو لے منگاؤں۔ پیاری کا سلسلہ تصور کو شکست ہوئی بھنڈار میں پیسہ لینے چلی گئی۔ ایک ایک کر کے پیاری کے گہنے اس کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا گھر گاؤں میں سب سے خوشحال سمجھا جائے، اور اسی کو اس ہوس کی قیمت دینا پڑی تھی۔ مکان کی مرمت کے لیے، کبھی بیلوں کی نئی جوڑی کے لیے، کبھی رشتہ داروں کی خاطر مدارت کے لیے، اور کبھی مریضوں کے علاج کے لیے روپے کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، اور جب بہت جوڑ کر بھی کام نہ چلتا تھا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز نکال دیتی، اور وہ چیز ایک بار ہاتھ سے نکل کر پھر واپس نہ آتی۔ وہ چاہتی تو ان میں سے بہت سے خرچوں کو ٹال جاتی، لیکن یہاں جہاں عزت کی بات آ پڑتی تھی وہ دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ اگر گاؤں میں ہیٹی ہو گئی تو کیا بات رہی، اس کی بدنامی ہوگی۔ دلاری کے پاس بھی گہنے تھے، ایک دو چیز متھرا کے پاس بھی تھیں، لیکن پیاری ان کی چیزیں نہ چھوتی۔ ان کے کھانے پینے کے دن ہیں، وہ ان جھگڑوں میں کیوں پھنسے؟ دلاری کے لڑکا پیدا ہوا تو پیاری نے دھوم دھام کے ساتھ خوشی منانے کا ارادہ کیا۔ شیوداس نے اس کی مخالفت کی۔ کیا فائدہ، جب بھگوان کی کرپا سے بیاہ بارات کا موقع آئے گا تو دھوم دھام کر لینا۔ پیاری کا حوصلہ مند دل بھلا کیوں مانتا؟ بولی، کیسی بات کرتے ہو؟ دادا پہلوانٹی کے لڑکے کے لیے بھی دھوم دھام نہ ہوئی تو کب ہوگی؟ دل تو نہیں مانتا، پھر دنیا کی کیا کہے گی؟ نام بڑے درشن تھوڑے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، اپنا تمام سامان کر لوں گی، گہنے کے بغیر جائے گی اور کیا؟ شیوداس نے فکر مند ہو کر کہا۔ اس طرح ایک روز تار بھی نہ بچے گا۔ کتنا سمجھایا بیٹا، بھائی بھاوج کسی کے نہیں ہوتے، اپنے پاس دو چیزیں رہیں گی تو سب منہ تکیں گے۔ پیاری نے ایسا منہ بنایا گویا ایسی بوڑھی باتیں بہت سن چکی ہیں۔ بولی، جو اپنے ہیں وہ بات بھی نہ پوچھیں، جب بھی اپنے ہی رہتے ہیں۔ میرا دھرم میرے ساتھ ہے، ان کا دھرم ان کے ساتھ ہے، مر جاؤں گی تو کیا سینے پر لاد کر لے جاؤں گی؟ دھوم دھام سے لڑکا پیدا ہونے کی خوشی منائی گئی۔ بڑھئی روز ساری برادری کا کھانا ہوا۔ لوگ کھا پی کر چلے گئے تو پیاری دن بھر کی تھکی ماندی آنگن میں ٹاٹ کا ایک ٹکڑا ڈال کر کمر سیدھی کرنے لگی۔ آنکھ لگ گئی، متھرا اسی وقت آیا۔ نومولود بچے کو دیکھنے کے لیے اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا۔ دلاری زچہ خانے میں جا چکی تھی، حمل کی حالت میں اس کا جسم لاغر ہو چکا تھا، چہرہ بھی اتر گیا تھا، لیکن آج چہرے پر صحت کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ مادرانہ غرور و ناز نے اعضاء میں ایک نئی روح پیدا کر دی تھی۔ زچہ خانے کی احتیاط اور مقوی چیزوں کے استعمال نے بدن کو چکنا دیا تھا۔ متھرا اسے آنگن میں دیکھتے ہی قریب آ گیا اور ایک بار پیاری کی طرف دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ وہ سو گئی ہے، بچے کو گود میں لے لیا اور لگا اس کا منہ چومنے۔ آہٹ پا کر پیاری کی آنکھ کھل گئی، لیکن نیند کے بہانے وہ نیم باز آنکھوں سے یہ لطف تماشا دیکھنے لگی۔
माँ बाप दोनों बारी बारी बच्चे को चूमते और गले लगाते और उसके मुंह को तकते थे। कैसी पुरकैफ मसरत थी। प्यारी की तशना तमन्ना एक पल के लिए मालिकाना हैसियत को भूल गई। जिस तरह लगाम से मुंह बंद बोझ से लदा हाँकने वाले के कोड़े से तकलीफ ज़दा दौड़ते दौड़ते बेदम घोड़ा हिनहिनाहट की आवाज़ सुनकर कान खड़े कर लेता है, वो उसकी हालत हो गई। उसकी मादरियत जो पिंजरे में बंद खामोश बेजान पड़ी हुई थी, करीब से गुजरने वाली मादरियत की चहकार से बेदार हो गई और तफक्कुरात के इस पिंजरे से निकलने के लिए बाजू फड़फड़ाने लगी। मथुरा ने कहा, ये मेरा लड़का है। दुलारी ने बच्चे को सीने से चिमटाकर कहा, हाँ है क्यों नहीं, तुम ही ने तो 9 महीने पेट में रखा है। मुसीबत तो मैं भुगती, बाप कहलाने के लिए तुम आ गए। मथुरा, मेरा लड़का ना होता तो मेरी सूरत का क्यों होता। सूरत और शक्ल सब मेरी सी ही है कि नहीं। दुलारी, इससे क्या होता है। बीज बनिए के घर से आता है, खेत किसान का होता है, पैदावार बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। मथुरा, बातों में तुमसे कोई न जीते बातों में तुमसे कोई न जीतेगा। मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तो मैं दरवाजे पर बैठकर मज़े से हुक्का पिया करूँगा। दुलारी, मेरा लड़का पढ़े लिखेगा, कोई न कोई बड़ा ओहदा हासिल करेगा, तुम्हारी तरह दिन भर बैल के पीछे न चलेगा। मालकिन से कहना ये कल एक झूला बनवा दे। मथुरा, ऐसा बहुत सवेरे न उठना करना और कलेजा फाड़ कर काम भी न करना। दुलारी, ये महारानी जीने देगी। मथुरा, मुझे इस बेचारी पर तरस आता है, इसके कौन बैठा है, हम ही लोगों के लिए तो मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 लड़कों की माँ हो गई होती। प्यारी के गले में आंसुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि उसके रोकने में उसका तमाम जिस्म कांप गया। उसकी बेवगी का सूनापन किसी खौफनाक जानवर की तरह उसे निगलने लगा। तसव्वुर इस बंजर ज़मीन में हरा भरा बाग लगाने लगा। यकायक शिवदास ने अंदर आकर कहा, बहू क्या सो गई। बाजे वालों को अभी खाने को नहीं मिला, क्या कह दूँ। कुछ दिनों के बाद शिवदास भी मर गया। इधर दुलारी के 2 बच्चे हुए, वो भी ज़्यादातर बच्चों की परवरिशों पर दाख्त में रहने लगी। खेती का काम मज़दूरों पर आ पड़ा। मथुरा मज़दूर तो अच्छा था मगर मुंतज़िम अच्छा ना था। उसे आज़ादाना तौर पर काम लेने का मौका न मिला था। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में करने लगा। खेती का अंदाज़ भी नहीं जानता था। वही मज़दूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनती नहीं, खुशामद करने में होशियार थे। इसलिए अब प्यारी को 2-4 चक्कर खेत के भी लगाने पड़ते। कहने को तो वो भी मालकिन थी मगर हकीकत में घर भर की खिदमत गुजार थी। मज़दूर भी उससे तेवरियां बदलते, ज़मींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। खाने में किफ़ायत करनी पड़ती, लोगों को तो जितनी बार मांगे कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो बच्चों वाली थी, उसे भी पूरी खुराक चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसका हक उससे कौन छीन सकता था। मज़दूर भला क्यों रियायत करने लगे थे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। उसी की एक ज़ात फाजिल थी, आधा ही पेट खाए जब भी किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता था। 30 बरस की उम्र में उसके बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गई, आंखों की रोशनी कम हो गई, मगर वो खुश थी। मालिक होने का एहसास इन तमाम ज़ख्मों पर मरहम का काम करता था। एक रोज़ मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेस जाने को जी चाहता है। यहाँ तो कमाई में कोई बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटियाँ चली जाती हैं, वो भी रो धोकर। कई आदमी पूरब से आए हैं, वो कहते हैं कि वहाँ 2-3 रुपए रोज़ के मजदूरी होती है। 4-5 साल भी रह गया तो मालामाल हो जाऊंगा। अब लड़के बाले हुए, इसलिए तो कुछ करना ही चाहिए। दुलारी ने तायद की, हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे, हमारी तो किसी तरह कट गई, लड़कों को तो पढ़ाना है। प्यारी ये राय सुनकर हैरान रह गई, उनका मुंह तकने लगी। उसे पहले इस तरह की बातचीत कभी नहीं हुई थी। उन्हें ये धुन कैसे सवार हो गई, उसे शक हुआ कि शायद मेरी वजह से ख्याल पैदा हुआ हो। बोली, मैं तो जाने को नहीं कहूँगी, अगर तुम्हारी जैसी ख्वाहिश हो, लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी स्कूल हैं, फिर क्या हमेशा ऐसा ही वक्त रहेगा। 2-3 साल में खेती बन जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने रोज़ खेती करते हो गए, जब अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इसी तरह एक रोज़ चल देंगे, दिल की दिल ही में रह जाएगी। फिर अब पाँव पाँव भी तो थक रहे हैं, ये खेती कौन संभालेगा। लड़कों को इस चक्की में जोत कर उनकी ज़िंदगी ख़राब करनी नहीं चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया घर पर जब तक आदमी
بھیا گھر پر جب تک آدھی ملے ساری کے لیے نہ دوڑنا چاہیے۔ اگر میری طرف سے کوئی بات ہو تو اپنا گھر بار اپنے ہاتھ میں لے لو، مجھے ٹکڑا دے دینا، پڑی رہوں گی۔ متھرا گلوگیر آواز میں بولا، بھابھی یہ تم کیا کہتی ہو؟ تمہارے ہی سنبھالے گھر اب تک سنبھلا ہے، نہیں تو ختم ہو چکا تھا۔ اس گرہستی کے پیچھے تم نے اپنے کو مٹی میں ملا دیا، اپنا جسم تک گھلا ڈالا۔ میں اندھا نہیں ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں۔ ہم لوگوں کو جانے دو، بھگوان نے چاہا تو گھر پر سنبھل جائے گا، بھگوان نے چاہا تو گھر پھر سنبھل جائے گا۔ تمہارے لیے ہم برابر خرچ بھیجتے رہیں گے۔ پیاری نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو تم چلے جاؤ، بال بچوں کو کہاں کہاں باندھے پھرو گے۔ دلاری بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے بہن؟ یہاں دیہات میں لڑکے کیا پڑھے لکھیں گے؟ بچوں کے بغیر وہاں ان کا جی بھی نہیں لگے گا، دوڑ دوڑ کر گھر آئیں گے اور ساری کمائی ریل کھا جائے گی۔ پردیس میں اکیلے جتنا خرچ ہوگا اتنے میں سارا گھر آرام سے رہے گا۔ پیاری بولی، تو میں ہی یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ مجھے بھی لیتے چلو۔ دلاری اسے ساتھ لے چلنے کو تیار نہ تھی، کچھ روز زندگی کا لطف اٹھانا چاہتی تھی۔ اگر پردیس میں بھی یہی ضابطہ رہا تو جانے سے فائدہ ہی کیا؟ بولی، بہن تو چلتی تو کیا بات تھی، لیکن پھر یہاں تو سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، تم کچھ نہ کچھ دیکھ بھال کرتی رہی رہو گی۔ روانگی کی تاریخ سے ایک روز پہلے ہی رام پیاری نے رات بھر جاگ کر حلوہ پوڑی پکائی۔ جب سے اس گھر میں آئی کبھی ایک روز کے لیے بھی تنہا رہنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ دونوں بہنیں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ آج اس ہولناک موقع کو سامنے آتے دیکھ کر پیاری کا دل بیٹھا جاتا تھا۔ وہ دیکھتی جاتی تھی کہ متھرا خوش ہے، لڑکے باہر جانے کی خوشی میں کھانا پینا بھولے ہوئے ہیں، تو اس کے جی میں آتا تھا کہ وہ بھی اسی طرح بے غم رہے، محبت و ہمدردی کو پیروں تلے کچل ڈالے۔ لیکن وہ محبت جس غذا کو کھا کھا کر پلی تھی، اسے اپنے سامنے سے ہٹتے جاتے دیکھ کر بے قرار ہونے سے رک نہ سکی۔ دلاری تو اس طرح بے فکر بیٹھی تھی جیسے کوئی میلاد دیکھنے جا رہی ہے۔ نئی چیزوں کے دیکھنے، نئی دنیا کی سیر کرنے کی شوق نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ پیاری کے سر انتظام کاروبار تھا، دھوبی کے گھر سے سب کپڑے آئے ہیں یا نہیں، کون کون سے برتن ساتھ جائیں گے، سفر خرچ کے لیے کتنے روپے کی ضرورت ہوگی۔ ایک بچے کو کھانسی آ رہی ہے، دوسرے کو کئی روز سے دست آ رہے تھے، ان دونوں کی دوائیوں کو کوٹنا پیسنا وغیرہ سینکڑوں کام اسے مصروف کیے ہوئے تھے۔ لاولد ہو کر بھی وہ بچوں کی داشت و پرداخت میں دلاری سے ہوشیار تھی۔ دیکھو، بچوں کو زیادہ مارنا پیٹنا مت، مارنے سے بچے ضدی اور بے حیا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ آدمی کو بچہ بن جانا پڑتا ہے، کبھی ان کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، کبھی ہنسنا پڑتا ہے۔ اگر چاہو تو ہم آرام سے پڑے رہیں اور بچے چپ چاپ بیٹھے رہیں، ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بچے تو طبیعت کے تیز ہوتے ہیں، انہیں کسی نہ کسی کام میں پھنسائے رکھو۔ دھیلے کا ایک کھلونا ہزار گھرکیوں سے بہتر ہوتا ہے۔ دلاری یہ ہدایتیں اس بے توجہی سے سن رہی تھی گویا کوئی پاگل بک رہا ہے۔ رخصت کے روز پیاری کے لیے امتحان کا دن تھا۔ اس کے جی میں آتا تھا کہ کہیں چلی جائے تاکہ وہ منظر نہ دیکھنا پڑے۔ ہائے، گھڑی بھر میں یہ گھر سونا ہو جائے گا، وہ دن بھر گھر میں تنہا پڑی رہے گی، کس سے ہنسے گی، کس سے بولے گی، یہ سوچ کر اس کا دل لرزا جاتا تھا۔ جو وقت قریب آتا تھا اس کے حواس معطل ہوتے جاتے تھے۔ وہ کوئی کام کرتے کرتے جیسے کھو جاتی تھی اور ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ کبھی موقع پا کر تنہائی میں جا کر تھوڑا رو لیتی تھی، دل کو سمجھا رہی تھی کہ یہ لوگ اپنے ہوتے تو کیا اس طرح جاتے۔ یہ مانا کہ ناتا ہے مگر کسی پر زور تو نہیں، دوسروں کے لیے کتنا ہی مرو پھر بھی اپنے نہیں ہوتے، پانی تیل میں کتنا ہی ملے پھر بھی الگ ہی رہے گا۔ بچے نئے نئے کپڑے پہنے نواب بنے گھوم رہے تھے، پیاری انہیں پیار کرنے کے لیے گود میں لینا چاہتی تھی تو رونے کا منہ بنا کر چھڑا کر بھاگ جاتے تھے۔ 10 بجتے بجتے دروازے پر بیل گاڑی آ گئی، لڑکے پہلے ہی سے اس پر جا بیٹھے۔ گاؤں سے کتنے ہی مرد عورتیں ملنے آئی، پیاری کو اس وقت ان کا آنا برا معلوم ہوتا تھا۔ وہ دلاری سے تھوڑی دیر تنہائی میں گلے مل کر رونا چاہتی تھی، متھرا سے ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتی تھی کہ میری کھوج خبر لیتے رہنا، تمہارے سوا اب دنیا میں میرا کون ہے۔ لیکن گڑبڑ میں اسے ان باتوں کا موقع نہ ملا۔ متھرا اور دلاری دونوں گاڑی میں جا بیٹھے اور پیاری دروازے پر کھڑی روتی رہ گئی۔ وہ اتنی حواس باختہ تھی کہ اسے گاؤں کے باہر تک پہنچانے کا بھی ہوش نہ رہا۔ کئی روز تک پیاری بے ہوش سی پڑی رہی، نہ گھر سے نکلی، نہ چولہا جلایا، نہ ہاتھ منہ دھویا۔ اس کا حلوایا جوکھو بار بار آ کر کہتا، مالکن اٹھو، منہ ہاتھ دھو، کچھ کھاؤ پیو، کب تک اس طرح پڑی رہو گی؟ اس طرح کی تسلی گاؤں کی عورتیں بھی دیتی تھیں، لیکن ان کی تسلی میں ایک قسم کے بغض کا انداز پایا جاتا تھا اور جوکھو کی آواز میں سچی محبت جھلکتی تھی۔
जोखू काम चोर, बातूनी और नशे बाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। वो एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, मगर मथुरा की सिफारिश पर फिर रख लिया था। आज भी जोखू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर झुंझलाती झुंझलाती कि ये काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मगर उसे झुड़कने को जी नहीं चाहता था। उस वक्त उसे हमदर्दी की ज़रूरत थी। फल कांटेदार दरख्त पर भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। रफ्ता रफ्ता तबीयत बहलने लगी। ज़िंदगी का कारोबार जारी हुआ। अब खेती का सारा बार प्यारी पर था। लोगों ने राय दी कि एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, लेकिन प्यारी की वज़ादारी यूं ढोल पीट कर अपनी शिकस्त कबूल न कर सकती थी। तमाम काम साबिक की तरह चलने लगे। इधर मथुरा की ख़तो किताबत न करने से उसके जज्बात को और इश्तिआल हुआ। वो समझता था कि वो उसके भरोसे बैठी हों, यहाँ उसके खिलाने का भी दावा रखती हूँ। उसके भेजने से मुझे कोई ख़जाना न मिल जाता। उसे उसे अगर मेरी फ़िक्र नहीं है तो मैं उसकी कब परवाह करती हूँ। घर में तो अब कोई ज़्यादा काम रहा नहीं। प्यारी तमाम खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे हुए थे, वो भी फले, खूब फले और बिके। सब दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी के ख़यालात भी एक अजीब इनकलाब पैदा हो गया। अब वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनती। मांग चोटी की तरफ से भी इतनी बेतवज्जोही न थी। ज़ेवरों का भी शौक़ हुआ। रुपए हाथ में आते थे। आते ही उसने अपने गिरवी के गहने छुड़ाए और खाने में भी एहतियात करने लगी। तालाब पहले खेतों को सैराब करके खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियाँ बंद हो गई थीं। तालाब में पानी जमा होने लगा। अब उसमें हल्की हल्की लहरें भी थीं। खिले हुए कंवल भी थे। एक रोज़ जोखू कुएं से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थीं। मैंने सोचा 10 मिनट और खींच दूँ, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में जी लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सर पर सवार रहते थे, वो हीले बहाने करता था। अब सब कुछ उसके हाथ में था। प्यारी सारे दिन कुएं पर थोड़ी ही रह सकती थी, इसलिए अब उसमें जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो गया था। प्यारी ने पानी का लोटा रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो। आदमी जान रख कर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यहाँ एतराज़ हुआ। चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाहिने बाएं दोनों तरफ चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो ऊंचे के खेत पड़े रखे हैं। आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ है। सवेरे मैं न पहुंचता तो कोई और आकर डट जाता, फिर हफ्ते भर तक राह देखनी पड़ती। तब तक तो ऊख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सादगी पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू, कौन बीमार पड़ जाएगा। 20 बरस से कभी सर तक तो दुखा नहीं। आइंदा की नहीं जानता। कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी, मैं क्या जानूं। तुम ही आए दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता तो कहते थे कि बुखार आ गया था, पेट में दर्द था। जोखू झेंपता हुआ बोला, वो बातें जब थीं जब मालिक लोग चाहते थे उसे पैसे पीस डालें। अब तो जानता हूँ मेरे ही सर है। मैं न करूँ तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू, तुम बहुत करोगी तो 2 वक्त चली जाओगी। तमाम दिन तुम वहाँ बैठी तो नहीं रह सकती। प्यारी को उसकी इखलास भरी बातों ने फरीफ्ता कर लिया। बोली, इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, ब्याह क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं ब्याह कर लूँ। 1.25 सेर खाता हूँ, एक वक्त पूरा 1.25 सेर, दोनों वक्त के लिए 2.5 सेर चाहिए। प्यारी, आज मेरी रसोई में खाओ, देखूँ तो कितना खाते हो। जोखू ने गिलोगीर आवाज़ में कहा, नहीं मालकिन, तुम पकाते पकाते थक जाओगी। हाँ, आध सेर की रोटियां पका दो, खा लूँ। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा गूंद कर 2 रोट बना लेता हूँ, ऊपर से सेंक लेता हूँ, कभी मीठे से कभी प्याज से, और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी, मैं तुझे आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही गुजर जाएगी। प्यारी, बको मत, जल्दी आकर बैठ जाओ। जोखू, ज़रा बेलों को चारा पानी देता आऊँ तो बैठूं। जोखू, और प्यारी में ठनी हुई थी। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ कि धान रुपए की कोई ज़रूरत नहीं है।
جھڑی لگ جائے تو کھیت ڈوب جائے، بارش رک جائے تو کھیت سوکھ جائے، جوار باجرہ سن ارہر سب تو ہیں، دھان نہ سہی۔ جوکھو نے اپنے کندھے پر پھاوڑا رکھتے ہوئے کہا، جب سب کا ہوگا تو میرا بھی ہوگا، سب کا ڈوب جائے گا تو میرا بھی ڈوب جائے گا، میں کیوں کسی کے پیچھے رہوں؟ بابا کے زمانے میں 5 بیگھے سے کم نہیں روپا جاتا تھا۔ برجو بھیا نے اس میں 1-2 بیگھے اور بڑھا دیے۔ متھرا نے بھی ہر سال تھوڑے بہت روپے تو کیا، میں سب سے کیا گیا گزرا رہوں، میں 5 بیگھے سے کم نہیں لگاؤں گا۔ تب گھر کے 2 جوان کام کرنے والے تھے۔ میں تنہا ان دونوں کا برابر کھاتا ہوں، دونوں کے برابر کام کیوں نہ کروں گا؟ چل جھوٹا کہیں کا، کہتا تھا 2 سیر کھاتا ہوں، 4 سیر کھاتا ہوں، آج سیر میں ہی رہ گیا۔ کسی روز تو تولو تو معلوم ہو۔ تولا ہے بڑے کھانے والے، میں کہہ دیتی ہوں دھان نہ روپو، مزدور ملیں گے نہیں، تمہیں ہلکان ہونا پڑے گا۔ تمہاری بلا سے ہلکان نہ ہوں گا، یہ بدن کس روز کام آئے گا؟ پیاری نے اس کے کندھے سے پھاوڑا لے لیا اور بولی، پہر رات سے پہر رات تک تال میں رہو گے نہ میرا دل گھبرائے گا۔ جوکھو کو دل گھبرانے کا تجربہ نہ تھا، کوئی کام نہ ہو تو آدمی پڑ سو رہے، دل کیوں گھبرائے گا؟ بولا، جی گھبرائے تو سو رہنا، میں گھر رہوں گا تب تو اور جی گھبرائے گا، میں بیکار بیٹھتا ہوں تب مجھے بار بار کھانے کو سوچتی ہے، باتوں میں دیر ہو رہی ہے اور بادل گھرتے آتے ہیں۔ پیاری نے کہا، اچھا کل جانا، آج بیٹھو۔ جوکھو نے گویا مجبور ہو کر کہا، اچھا بیٹھ گیا، کہو کیا کہتی ہو؟ پیاری نے تمسخر کے انداز میں پوچھا، کہنا کیا ہے؟ میں تم سے پوچھتی ہوں اپنا بیاہ کیوں نہیں کر ڈالتے؟ میں اکیلی مرا کرتی ہوں، تب 1 سے 2 ہو جائیں گے۔ جوکھو شرماتا ہوا بولا، تم نے پھر وہی بات چھیڑ ڈالی مالکن، کس سے بیاہ کروں؟ میں ایسی جورو لے کر کیا کروں گا جو گہنے کے لیے جان کھاتی رہے؟ پیاری، یہ تم نے بڑی کڑی شرط لگائی، ایسی عورت کہاں سے ملے گی جو گہنا نہ چاہتی ہو؟ جوکھو، میں یہ تھوڑا ہی کہتا ہوں کہ وہ گہنا نہ مانگے، ہاں میری جان نہ کھائے، تم نے تو کبھی گہنے کے لیے ضد نہیں کی بلکہ اپنے گہنے دوسروں کو دے دیے۔ پیاری کے رخساروں پر ہلکا سا رنگ آ گیا، بولی، اچھا اور کیا چاہتے ہو؟ جوکھو، میں کہنے لگوں تو بگڑ جاؤ گی۔ پیاری کی آنکھوں میں شرم کی ایک لہر دوڑ گئی، بولی، بگڑنے کی بات ہوگی تو ضرور بگڑوں گی۔ جوکھو، تو میں نہیں کہوں گا۔ پیاری نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، کہو گے کیسے نہیں، میں کہلا کر چھوڑوں گی۔ جوکھو، اچھا تو سنو، میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرح ہو، ایسی ہی لے جانے والی ہو، ایسی ہی بات چیت میں ہوشیار ہو، ایسا ہی اچھا کھانا پکاتی ہو، ایسی ہی کفایت شعار ہو، ایسی ہی ہنسمکھ ہو، بس ایسی صورت ملے گی تو بیاہ کروں گا، نہیں تو اسی طرح پڑا رہوں گا۔ پیاری کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، پیچھے ہٹ کر بولی، تم بڑے دل لگی باز ہو۔ ہنسی ہنسی میں سب کچھ کہہ گئے۔ اس طرح یہ افسانہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ شکریہ۔